ساز حسین وہی نعرہ تکبیر ہی دنیا میں ہے، ساز حسین ظلم سے کب رک رک گیا خطبہ کبھی طول سجدے کو ہوا، بھئی خود نبی سے حق نے اٹھوائے ہیں یوں ناز حسین، بھئی خود نبی سے حق نے یوں اٹھوائے ہیں ناز حسین، ظلم سے کب رک اور دیکھے ہیں تو نے مورخ کیا کہیں 10-20 بھی کربلا میں تھے 71 جیسے جان باز حسین، ظلم سے کب رک اور نصرت دی کے لیے بے چین ہو کر آ گئے، جب سنی بے شیر نے جھولے میں آواز حسین، ظلم سے کب رک اور رات کے پردے میں قاتل چھپ نہ جائے پھر کہیں، مہلت شب میں تھا مضمر یہ بھی ایک راز حسین، ظلم سے کب رک اور زندگی تک معجزے نبیوں کے دیکھے ہیں زبانوں کے نیزہ سے تلاوت یہ ہے انداز حسین، ظلم سے کب رک فاتحہ۔ یوں رقم کرتا ہے ایک راوے یہ
مغموم فغان یوں رقم کرتا ہے اقرار یہ مغموم فغان پہنچا جب قافلہ کوفے میں بحالِ نادار دیکھتا کیا ہے کہ کچھ سر تو ہیں نیزوں پا سوا ایک سر گھوڑے کے گردن میں بندھا ہے نادا ایک سر گھوڑے کے گردن میں بندھا ہے ناچا پوچھا کیوں گردن راہوار میں اس کو باندھا کس خطا پر اس نیزے کے ناقابل سمجھا ارے جرم تھا کون سا زلفوں کے جو اس کے باندھا سن کے سر پیٹ لیا اور یہ آبے نے کہا کیا سناؤں تجھے احوال میں غم کا مارا یوں تو مشہور ہے یہ چاند بنے ہاشم کا یوں تو مشہور ہے یہ چاند بنے ہاشم کا بھائی کہتے تھے شہنشاہ مدینہ کو ارے آج سب کہتے ہیں مسکینہ کو شمر نے جب کہ چڑھایا تھا انہیں نیزے پر سب نے دیکھا کہ پھرے چار طرف کہ نظر تھر تھرانے لگا خورشید صفت نیزے پر گر پڑا کانپ کے پھر سر یہ زمین کے اوپر دوسری مرتبہ پھر سر کو بلند نے کیا پھر اسی طرح سر پاک زمین پر آیا تیسری مرتبہ پھر سر زمین سے اٹھا آیا
نصر نیزے کے اوپر ٹھہرا تازیانے بھی لگاتا مجھے اس جا لایا میں نے سر رکھ دیا اپنا جو زمین کے اوپر آئی آواز کہ سن میرے مظلوم پہ سر یوں رقم کرتا ہے. بالکل تم نے نہیں پڑھنا، تم نے پڑھنا. پڑھو گے نا. بار محمد و آل محمد صلوات. جی آگے چلا مومنین کرام السلام علیکم. ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے، وہ یہ کہ مجھے نہایت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہمراہ لاتے ہیں اور وہ یہاں پر آ کر اور ڈفرینٹ مذہبی اس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کو ایک طرح کی تعلیم و تربیت حاصل ہوتی ہے. ہماری یہ خاصیت رہی ہے اس امام بارگاہ کی کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں نے بہت تعمیری کردار ادا کیا ہے مجلس و میلاد کی منعقد کرنے میں، نیاز کی تقسیم میں. جب اعمال ہوتے ہیں تو کتابوں کی تقسیم کرتے ہیں، اور ایسے والدین قابل تحسین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دی ہے کہ وہ امام بارگاہ اور مسجد میں آئیں اور یہاں پر آ کر اور وہ سیکھیں کہ آداب کیا ہیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، امام بارگاہ کے آداب کیا ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا دکھ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو یہاں آ کر غل غپاڑے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ان کے والدین جو ہے وہ ان کی طرف سے بالکل بے فکر ہوتے ہیں. ابھی بھی اس لمحے جب آپ یہاں پر ہیں اور پتہ نہیں والدین اور بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ اس وقت مسجد میں بھاگ دوڑ لگائی ہوئی ہے. اسی طرح اس سائٹ پر بھی بچے جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، ان پہ نظر رکھیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں اور ان کو یہاں کے آداب کی جو ہے وہ تربیت دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بر محمد و آل محمد صلوات. ہاں بار دیگر صلوات. دیکھو بر محمد و آل محمد صلوات. خانوادہ پیمبر کا لوٹا گیا برسر کربلا، برسر کربلا. خانوادہ پیمبر کا لوٹا گیا برسر کربلا، برسر کربلا. شاہ کی جان تھا اکبر نوجوان،
متقی پارسا رونق خانداں، ہم شبیہ مزاج شہ مرسلاں، خوش مزاجی پہ گرویدہ سارا جہاں، اور پھر اس کے سینے میں نیزہ لگا، برسر کربلا برسر کربلا، خانوادہ پیمبر کا لوٹا گیا، برسر کربلا برسر کربلا، ساتھ زینب کے 2 لال بھی آئے تھے، جن کی خواہش تھی یہ صبح عاشور سے، کاش ان کو بھی رن کی اجازت ملے، لشکر شاہ ان کے ہنر دیکھ لے، اور پھر ان کی لاشوں پہ ماتم ہوا، برسر کربلا برسر کربلا، خانوادہ پیمبر کا لوٹا گیا، برسر کربلا برسر کربلا، اذن جب شہ سے قاسم کو مل نہ سکا، لا کے بازو کا تعویذ شہ کو دیا، پڑھ کے خط بھائی کا خوب گریہ کیا، اذن پا کے بھتیجا بھی رن کو چلا، اور گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا، برسر کربلا برسر کربلا، خانوادہ پیمبر کا لوٹا گیا، برسر کربلا برسر کربلا، سوچتے تھے علی بات کیسے بڑھے، میرا وارث بھی ہو کربلا کے لیے، یہ علی کی دعا تھی جو غازی ملے، شہ کے بازو بنے بازو عباس کے، اور پھر اس کو بے دست مارا گیا، برسر کربلا برسر کربلا، خانوادہ پیمبر کا لوٹا گیا، برسر کربلا برسر کربلا، جب مدینے سے نکلے تھے شاہ ہدا، صرف چند دن کا تھا اصغر میں لقا، دن گزرتے رہے وقت کٹتا رہا، اور معصوم بھی 6 ماہ کا ہو گیا، اور پھر اس کو پیکا نے ذبح کیا، برسر کربلا برسر کربلا، خانوادہ پیمبر کا لوٹا گیا، برسر کربلا برسر کربلا، کہہ رہا تھا مسلسل پہ سرساد کا، عصر کا وقت نزدیک تر آ گیا، کیا نمازیں قضا سب کی کروائے گا، کاٹ اے شمر جلدی سے شہ کا گلا، اور پھر شہ کی گردن پہ خنجر چلا، برسر کربلا برسر کربلا، خانوادہ پیمبر کا لوٹا گیا، برسر کربلا برسر کربلا، خانوادہ پیمبر کا لوٹا گیا، برسر کربلا برسر کربلا، بر محمد وآل محمد صلوات۔
بار دیگر صلوات. کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. کربلا تیرے اس ہو کے بن میں لال میرا کہیں کھو گیا ہے. کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے. کس کو میں لال کہہ کے پکاروں، کس کو سینے سے اپنے لگاؤں، لوریاں دے کے کس کو سلاؤں. ہائے اصغر کہیں کھو گیا ہے. کس قدر یہ زمین تجھ کو بھائی، یاد بھی تجھ کو ماں کی نہ آئی. دے رہا ہے جو داغ جدائی، بول اصغر میری کیا خطا ہے. تو اگر روٹھ جائے گا جانی، کیسے ہوگی بسر زندگانی. پاس کوئی نہیں ہے نشانی، تیرا جھولا بھی اب جل چکا ہے. ہو نہ دل ٹکڑے ٹکڑے کسی کا، یوں مقدر نہ بگڑے کسی کا. اس طرح گھر نہ اجڑے کسی کا، جیسے تاراج یہ گھر ہوا ہے. مجھ سے پوچھے گی جس دم یہ صغرا، کیوں دکھائی نہیں دیتا بھیا. کہہ سکوں گی میں کس طرح بیٹا، تو بھی حق پر فدا ہو چکا ہے.
کربلا تیرے اس ہو کے بن میں لال میرا کہیں کھو گیا ہے، کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھیاری ماں کی صدا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ ان یتمہ نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، آج اس خمسہ مجالس کی سیکنڈ لاسٹ مجلس سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں اس طرح کی بیان ہوئیں کہ جو شاید آپ کے ذہن و افکار میں نہ تھیں۔ ہو سکتا ہے کچھ الفاظ، کچھ معنی، کچھ مفاہیم آپ کے لیے نئے ہوں، جدید ہوں۔ حتیٰ خود یہ موضوع انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کے جسم اور روح کا رشتہ ہے۔ مثلا آپ آئے ہیں ابھی یہاں پر، جہاں سے آئے ہیں آپ کو وہاں جانا ہے۔ مثلا گھر سے آئے ہیں آپ کو گھر جانا ہے۔ گھر انسان کے وجود کے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتا ہے، انسان سال ہا سال اپنے گھر سے دور رہے لیکن پلٹتا اپنی گھر کی طرف ہے، کیونکہ گھر انسان کے وجود میں خاص حیثیت رکھتا ہے، اس کی ایک خاص کیفیت ہے، اس میں ایک خاص جذابیت ہے۔ میں غور کرتا ہوں، خدا جانتا ہے کہ یہ موضوع ان 5 مجلسوں میں سمٹنے والا نہیں ہے، اور میں خدا جانتا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں کہ ہم نے اس موضوع کے اوپر کوئی سحر حاصل گفتگو کی ہو۔ نہ، بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو، بہت سارے ایسی چیزیں کہ جو بیان کرنے سے قاصر رہی ہیں۔ مثلا خود ماں باپ کے درمیان ایک توازن ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا، میاں اور بیوی کے درمیان ایک توازن ہے۔ حتیٰ جو ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم آہستہ آہستہ متروک ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں متروک ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے شعور و آگاہی نہیں ہے، اس کے پیچھے اختلاف، انتشار، دشمنیاں، عداوتیں، کدورتیں، حتیٰ کیفیتوں کا خدائی نہ ہونا ہے، کیفیتوں کا رحمانی نہ ہونا ہے۔ افراتفری کا عالم ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے۔ ہوا و ہوا سے کوئی جامع کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ مثلا ایک زمانے میں بزرگ ہوتے تھے، ان میں بزرگی بھی ہوتی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ایک زمانے میں بزرگ ہوتے تھے، ان میں بزرگی ہوتی تھی۔ آج بزرگ موجود ہیں، بزرگی موجود نہیں ہے۔ اگر بزرگی نہ ہو، خدا جانتا ہے تتر بتر ہو جاتا ہے خاندان۔
نام و نشان مٹ جاتا ہے خاندانوں کا. بعض خاندان جڑے رہتے ہیں کچھ رسم و رواج کی وجہ سے, بعض خاندان جڑے رہتے ہیں کچھ مفادات کی وجہ سے, مالی مفادات اور بہت ساری مشکلات. لیکن بہرحال آج کے زمانے میں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم انسان کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے, اس کے لیے مصائب پیدا کر رہا ہے, اس کی آزادی سلب ہو رہی ہے. ایک خاندان بحران کا شکار ہو رہا ہے, فقدان کا شکار ہو رہا ہے. آیا کیا خانوادہ حسینی یہ قوت اور قدرت رکھتا ہے؟ کیا خانوادہ حسینی میں یہ طاقت ہے بکھرتے ہوئے خاندان کو سنبھال لے, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لے, احمقانہ رویوں پر ایک خط بطلان کو کھینچے؟ کیا خاندان حسینی میں وہ قوت اور صلاحیت موجود ہے؟ کیا وہ ظرفیت اور جذابیت موجود ہے کہ ٹوٹے ہوئے خاندان تسبیح کی مانند جو ایک تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو جس طرح وہ دانے بکھر جاتے ہیں, خدا جانتا ہے اس طرح ہمارے خاندان آہستہ آہستہ کر کے بکھر رہے ہیں. یہ خطرناک چیزیں, خدا جانتا ہے خطرناک چیزیں. کیوں؟ پھر عرض کروں گا. بزرگ ہیں, بزرگی نہیں ہیں. بزرگی کیا ہوتی ہے؟ ممکن ہے کہ ایک شخص جوان ہو, 21 سال کا, 20 سال کا, 24 سال کا, اس کے اندر بزرگی ہو سکتا ہے ایک شخص 60, 65, 70, 80, 85 سال کا ہو, اس کے اندر بزرگی نہ ہو. بزرگی عمر کی طولانیت کی وجہ سے نہیں آتی ہے. بزرگ ہونا اور بات ہے, بزرگوار ہونا اور بات ہے. بزرگی ایک اور الہی اقدار کا نام ہے, الہی صفات کا نام ہے. بزرگی یعنی کیا مطلب؟ خود قرآن کہہ رہا ہے, بڑے خوبصورت آیات ہیں, خدا جانتا ہے. قرآن نے اس قدر خوبصورت اور لطیف پہرائے میں بات کی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کرمنا بنی آدم, اے فرزندان آدم, ہم نے تمہیں کرامت کے ساتھ پیدا کیا. کرامت یعنی بزرگواری. بزرگواری یعنی کیا مطلب؟ اقدار کی پاسداری, حقیقت کو سمجھنا, غم و غصے کے اس بحران پر قابو پانا, رشتوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا. کرمنا بنی آدم, قرآن کہہ رہا ہے سورہ اسراء, اے آدم, اے فرزندان آدم, ہم نے تمہارے اندر ایک خاص کیفیت رکھی ہے, ایک کرامت ہے تمہارے اندر. بزرگی ایک صفت ہے. ضروری نہیں ہے کہ سفید داڑھی میں یہ چیزیں آ جائیں کہ انسان 70 سال کو پہنچے. ہاں 70 سال کا جو آدمی ہے, 50 سال کا, 60 سال کا, وہ بزرگ تو ہو سکتا ہے لیکن بزرگواری نہیں آتی ہے. بزرگ ہونا طبعی سلسلہ ہے. بزرگواری آپ کی عقل, فہم اور ارادے کی وجہ سے آتی ہے. یعنی بزرگواری کو آپ کو کسب کرنا پڑے گا. بزرگواری بزرگ ہونے کی وجہ سے نہیں آتی. بزرگواری ممکن ہے ایک جوان 20 سال کا ہو, ایک جوان 21 سال کا ہو سکتا ہے اس کے اندر بزرگواری پیدا ہو جائے. بزرگ نہ ہو مگر بزرگوار ہو. وہ کیا مطلب؟ یعنی صبر, یعنی تحمل, یعنی بردباری, یعنی عقل, یعنی دلیل, یعنی برہان. یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں. ایک زمانے میں بزرگوں میں یہ تمام چیزیں تھیں. مطلب بزرگواری پہلی چیز کہاں سے سامنے آتی ہے؟ علیکم السلام. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ایک زمانے میں اس طرح کا نظام تھا, وسعت قلبی موجود تھی. وسعت قلبی کئی بھی کل پرسوں شاید آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا, ہمیں پتہ ہی نہیں, کیونکہ ہمارا محرم, معذرت چاہتا ہوں, ہمارا محرم ثواب کی نظر ہو جاتا ہے. معذرت چاہتا ہوں. ہمارا محرم جو عقل کو روشن کرتا ہے, فہم کو روشن کرتا ہے, گھرانوں کو حسینی بناتا ہے, رویوں کو تبدیل کرتا ہے. تپتے ہوئے قلب کے اوپر محبت و مودت کی باران نازل ہوتی ہے. یہ محرم انسان کی الہی صفات کو پروان چڑھاتا ہے, تربیت کرتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب وسعت قلبی موجود تھی, علماء میں, شہراء میں, حکومتوں میں, ورزا اور وزیروں میں, ہر جگہ ایک پورے معاشرے پر ایک حاکم نظام تھا, وسعت قلبی موجود تھی. قرآن کی ایک عجیب و غریب آیت ہے سورہ شورا کی غالباً,
ذرا غور کیجئے گا. بس میں یہاں سے یہ کہوں گا پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. قرآن نے ایک اور عجیب جملہ کہا. کیا کہا قرآن نے؟ لما صبر، سورہ شورا، لما صبر و غفر. دو چیزیں بزرگواری پیدا کرتی ہیں. دو چیزیں انسان کو سکون و اطمینان دیتی ہیں. دو چیزیں انسان کے وجود کے اندر اپنی غلطیوں پر نادم ہونے کی دعوت دیتی ہیں. دو چیزیں کمی پوری کرتی ہیں. اگر یہ دو چیزیں کسی گھر میں، کسی خاندان میں پیدا ہو جائیں، امکان ہے کہ انشاءاللہ یہ خاندان آہستہ آہستہ ترقی کرے گا. آہستہ آہستہ اس کے اندر جو شیطانی و ابلیسی چیزیں موجود ہیں وہ ختم ہوں گی، اور یہ گھر ایک علوی، ایک فاطمیون، ایک حسنی اور حسینی گھر میں تبدیل ہو جائے گا. دو چیزیں قرآن کہہ رہا ہے، لما صبر و غفر. بابا دیکھیے، آپ لوگ فوجی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا تعلق عسکری نظام سے، سسٹم سے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایسی مثال آپ کو دوں کہ آپ سمجھیں اس مثال کو. قرآن نے تقریباً 50 مرتبہ کمثل الذین بولا ہے، کمثل الذین. 50 مرتبہ قرآن نے کہا ہم اس کی مثال دیتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں. کمثل الذین سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم یحملوها کمثل الحمار. قرآن نے مثلا کئی دفعہ کہا مثل یعنی وہ ٹیکنک، وہ طریقہ کار کہ انسان جلدی سے وہ بات سمجھ لے. مثلا آپ لوگ فوجی لوگ ہیں، محاذوں پر ہوتے ہیں، یہاں پر ہوتے ہیں، دشمن سے نزدیک ہوتے ہیں، دشمن پہ نگاہ رکھتے ہیں. مثلا جب جو لوگ محاذوں پر جاتے ہیں اور دشمن کے مد مقابل جاتے ہیں تو وہ سست نہیں ہوتے، کاہل نہیں ہوتے. سستی اور کسالت ان میں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ جیسے ہی وہ سست اور کاہل ہوں گے دشمن ان پر غلبہ کر لے گا. مثلا ہوتا کیا کہ جو لوگ بارڈر کے اوپر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک خاص خوردبین ہوتی ہے، خوردبین ایسے کر کے دیکھنے والی. وہ دشمن کی ایک حرکت پہ نگاہ رکھتے ہیں. دشمن کب اٹھتا ہے، کب کرتا ہے، کیا جو کچھ بھی دشمن کرتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ دشمن کی حرکت اور عمل سے غافل نہیں ہوتے. ہمیشہ ایک آنکھیں گاڑے رکھتے ہیں خوردبین کے اوپر، ایک ایک حرکت دشمن کی نوٹ کرتے رہتے ہیں. یہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اگر آپ تھوڑا مجھ سے قریب آ جائیں گے تو اور محبت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. خوب یہ خوردبین ہوتی ہے. خوردبین کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ آپ دشمن پر، دشمن پہ، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، دشمن پر کڑی نگاہ رکھ سکیں، گہری نگاہ رکھ سکیں. ذرا سی آپ کی غفلت آپ کو شکست خوردہ بنا دے گی اور دشمن فتح یاب ہو جائے گا. چھوٹی سی آپ کی غفلت. آغا صاحب یہ جو خوردبین ہے یہ محاذ کا ٹول ہے. یہ خوردبین محاذ کا ٹول ہے. دیکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. خوردبین کا کام کیا ہوتا ہے؟ دور سے بیٹھے ہوئے دشمن کی ایک ایک حرکت، ہر چیز پہ نگاہ رکھنا. اگر خوردبین کو آپ یہ ٹول ہے، یہ دشمن سے مقابلے کا ٹول ہے، یہ ابزار ہیں، یہ اوزار ہیں کہ جس سے دشمن پر ہیبت طاری ہوتی ہے. دشمن جانتا ہے کہ غافل نہیں ہے سامنے والے لوگ. وہ آپ پہ نگاہ رکھتے ہیں، آپ ان پہ نگاہ رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ دشمن کے سامنے ہیں. دشمن کے لیے عفو و درگزر نہیں ہے، دشمن کے لیے سستی اور کاہلی کسالت نہیں ہے، دشمن کے لیے آمادگی ہے، دشمن کے لیے بیداری ہے، دشمن کے لیے چوکنا رہنا ہے، دشمن کے لیے ہمیشہ بیدار رہنا ہے. ایک سیکنڈ کی غفلت نہ معلوم کس قدر ہلاکتیں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں. یہ خوردبین دشمن کو دیکھنے کے لیے. سر اگر آپ خوردبین کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے لما صبر و غفر. دو عظیم چیزیں جو بزرگواری پیدا کرتی ہیں. عجیب ہے قرآن کا نظام. یہ خوردبین جو دشمن کو دیکھنے کے لیے ہے، اگر یہ خوردبین آپ اپنے گھر میں لے آئیں، ہر وقت بچے پہ نگاہ رکھیں، بیوی پہ نگاہ رکھیں، ماں پہ نگاہ رکھیں، بہن پہ نگاہ رکھیں. بابا یہ ٹول دشمن کے لیے ہے. یہ ٹول دشمن کے لیے بنایا ہے، گھر والوں کے لیے تھوڑی بنایا ہے.
بیوی کیا کر رہی ہے, ماں کیا کر رہی ہے, وہ کیا بول رہا ہے, وہ کیا بول رہا ہے. بابا یہ کیا نظام ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے دیکھو حسینی خاندان عجیب ہے, خانوادہ حسینی عجیب ہے. وہ دشمن کے مقابلے میں چوکنا ہے, لیکن گھر کے مقابلے میں ان کی کیا حالت ہے؟ لما صبر وغفرا. بابا چشم پوشی کرتے ہیں, اپنے بچوں کی ناروا باتوں سے چشم پوشی کرتے ہیں, اپنی بیوی کی ناروا باتوں سے چشم پوشی کرتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں جو تکلیف دیتی ہیں, اذیت دیتی ہیں, آزار دیتی ہیں. ایک انسان کی باڈی کا ٹیمپریچر عجیب و غریب ہو جاتا ہے جب غم و غصہ آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ انسان کی آواز میں ایک عجیب ارتشاد پیدا ہوتا ہے, انسان کے اعضاء و جواہر میں ایک عجیب حرکت پیدا ہوتی ہے. مثلا جو ناگوار چیزیں ہم دیکھتے ہیں, ناگوار چیزیں ہمیں گوارا نہیں ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے ناگوار چیزوں کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے. اگر ناگوار چیزیں, بچے جوان ہیں, کچھ ناروا حرکت ہو گئی, دیر سے اٹھے, دیر سے آئے گھر پہ, یا مثلا کسی اور جگہ مصروف ہیں, گھر میں وہ ٹول لے کر مت آئیں. گھر میں ٹول کیا ہے؟ لما صبر وغفرا. بابا چشم پوشی اختیار کریں, وہاں چشم پوشی اختیار کریں گے شکست خوردہ ہو جائیں گے, اور اگر یہاں آپ چشم پوشی نہیں کریں گے آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. عفو درگزر کرنا سیکھیں, اور کچھ چیزیں نگلنا سیکھیں. آغا صاحب گھر آپ کی مرضی پہ نہیں چلتا ہے, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, سب چیزیں, کیونکہ ہمارے گھر میں دین حاکم نہیں ہے, ہمارے گھر میں مرضی حاکم ہے. بیوی کی مرضی, ماں کی مرضی, بہن کی مرضی, فلاں کی مرضی, فلاں کی مرضی. ہمارے گھر میں دین حاکم نہیں ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, دین باپ کو باپ نہیں کہتا, باپ کو ولی کہتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مطیع و فرما بردار ہوں تو آپ کو ایک شراب ولایت پینی پڑے گی, آپ کو ہنر ولایت پیدا کرنا پڑے گا, آپ کو فقدان ولایت سے نکلنا پڑے گا, آپ کے اندر اولیاء کی صفات پیدا ہونی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ لما صبر وغفرا. قرآن نے ایک اسی آیت کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی ہے, اگر کسی انسان میں یہ دو صفات پیدا ہو جائے, یعنی چشم پوشی, ٹھیک ہے یار بابا انتقام دشمن سے لیا جاتا ہے. ایک گھر ایسا نہ ہو کہ جہاں انتقام کی آگ جل رہی ہو. یہ جو انتقام کی آگ یہ دشمن کے لیے خدا نے رکھی ہے, نہ یہ کہ انتقام کی آگ آپ اپنی بیوی سے ریونج لیں, آپ اپنی بیوی سے انتقام لیں, سسر سے انتقام لیں, مثلا اپنی بہن سے, بہنوئی سے. بابا یہ انتقام کی صفت دشمن کے لیے ہے, یہ انتقام کی صفت اولیاء کے لیے نہیں ہے. جو اولیاء الہی ہیں وہ انتقام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. پھر عرض کرتا ہوں, اگر ایک باپ واقعاً اولیاء کی صفات رکھتا ہے, اولیاء کی صفات کیا ہے؟ اولیاء کی صفات کیا ہے؟ لَيُخْرِجُونَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہ ان کو ظلمات میں سے نکالتا ہے. آگا جہل ظلمات ہے, آگا ضد اور ہٹ دھرمی ظلمات ہے, آگا امبوزنگ کرنا ظلمات ہے, آگا توہین و تکذیب کرنا ظلمات ہے. یہ نہیں ہو رہا ہمارے گھروں کے اندر. بس ایک بات اور کہتا ہوں, یہ جو ہوٹل پورے شہر کے اندر یہ جو ہوٹل آباد ہیں, چائے کے فلاں کے, یہ ہوٹل کیوں آباد ہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہوٹل کیوں آباد ہیں؟ بابا آپ کے گھر میں اسٹریس ہے, ٹینشن ہے, آپ کے گھر میں مشکل ہے, پریشانی ہے. یہ جو ہزاروں جوان رات کو دیر تک ہوٹلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, خدا جانتا ہے یہ مافیا ہے. انہوں نے اس طرح سسٹم بنایا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی آغوش سے نکل کر شیطان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جائیں. اگر آپ نے اپنی تربیت نہیں کی, اگر آپ نے اپنے گھر کے سٹریس کو ختم نہیں کیا, اگر آپ نے اپنی ضد, ہٹ دھرمی, امبوزنگ نہیں چھوڑی, خدا کی قسم ایسے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان ہوٹلوں کے اوپر. کچھ دہشت گرد یہاں سے پرورش پاتے ہیں, کچھ مذہبی ٹیررسٹ تنظیمیں تلاش کرتی ہیں ان بچوں کو کہ جن کے گھر میں سٹریس ہے, جن کے گھر میں ٹینشن ہے, جن کو عزت نہیں ملتی, جن کو شرف نہیں ملتا, جن کو اگنور کیا گیا ہے. وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ بحث نہیں کرتے, مباحثہ نہیں کرتے, گھر میں نہیں رہتے, کیونکہ گھر ان کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے, گھر ان کے لیے مورچہ نہیں ہے, گھر ان کے لیے سٹریس کا مقام ہے. وہ وہاں سے نکلتے ہیں, فرار کرتے ہیں تو کہاں آتے ہیں؟ انہی ہوٹلوں کے اوپر. یہاں مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑے میٹھا بات کرتے ہیں آپ سے, بڑی
بڑی ایک پوری مافیا ہے یہ، خدا جانتا ہے. کیوں؟ ہزاروں بچہ، اس کو گھر میں سکون نہیں ہے بابا. ہاں اسے گھر میں سکون نہیں ہے. اس کا باپ اس کی توہین کرتا ہے، اس کی ماں اس کو پریشرائز کرتی ہے، اس کے بہن بھائی اس کے لیے مشکل ہیں، اس کے باپ اس کے لیے مشکل ہے. زبان سے طنز جو توہین کرتے ہیں اس کا احترام نہیں کرتے. جب آپ ایک جوان کا احترام نہیں کریں گے اور مسلمات اس پر پریشرائز کرتے رہیں گے، کچھ نہیں بولے گا. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ عجیب ہے میرا گھر بھی. میں نے بولا کیا ہوا؟ بولا اگر کچھ نہیں بولو، مثلا والد والدہ بولتی ہیں. بولا کچھ نہیں بولو تو کہتے ہیں کہ کس قدر یہ چکنا گڑا ہے یار. اور اگر کچھ بولو تو کہتے ہیں کس قدر جسور ہے یہ بچہ، کس قدر بدتمیز ہے یہ بچہ. بابا نہ خاموشی میں سکون ہے نہ کلام میں سکون ہے. جائیں تو کہاں جائیں؟ پھر یہ ہوٹل آباد ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اسمگلر، چور، فاسق، فاجر، ٹیررسٹ، ان کے افراد، ان کی شخصیات یہاں بیٹھی ہیں. وہ یہاں سے نیرو تلاش کرتی ہیں، یہاں سے بندے تلاش کرتی ہیں. کیونکہ ایک پریشان ذہن، ایک پریشان قلب، ایک پریشان وجود خدا جانتا ہے. ایک ایسا وجود چاہیے درندوں کو، دہشت گردوں کو، جس کے گھر میں اس کا باپ اس کا احترام نہ کرتا ہو، جسے گھر میں اس کی ماں اس پر اعتماد نہ کرتی ہو، جہاں بھائی اور بہنوں کے درمیان محبت و مودت نہ ہو، اس کے گھر میں کوئی عزت نہ ہو. وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہے اور ان ہوٹلوں میں آ جاتا ہے. یہ ہوٹل آباد ہیں، یہ ہوٹل آباد ہیں. کیوں آباد ہیں؟ ہمارے گھر ویران ہیں. ذہن ویران ہے، قلب ویران ہے. جب گھر ویران ہو جاتا ہے، جب گھر ویران ہو جاتا ہے، جب ماں باپ اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ماں باپ زبانوں سے نشتر مارتے ہیں جوان کے قلب کے اوپر، جب ماں باپ اپنی خواہشات کو تھوپتے ہیں ہمارے اوپر، جب جوانوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور آبائی دین سکھایا جاتا ہے، بچہ پریشان ہے، اس کی روح میں اضطراب ہے، اسٹریس ہے، ٹینشن ہے. کہاں جائے گا وہ؟ بالآخر وہ نکلے گا آغوش مادر سے نکلے گا اور آغوش شہوات میں، آغوش نجاست میں، آغوش شیطان میں آ جائے گا. اگر آج میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ تحقیق کریں اور تشخیص کریں اور دیکھیں یہ جو مجرم ہیں، اتفاق سے میرا جانا ہوا، کچھ لوگ لے گئے تھے کچھ جیل میں کہ ایک تھوڑا سا خطاب کریں، ذرا سا بات کریں. خدا جانتا ہے میں نے دیکھا 15 سال سے 25 سال تک کے جوان. اسٹرینج، ریئلی یہ میرے لیے بہت خطرناک تھا. اچھے خاصے جوان بیٹھے تھے میرے سامنے. کیا عمر تھی؟ 15 سال سے 25 سال. بابا یہ جوان، یہ عمر تکامل کی عمر ہے. توحید، یہ کیا مشکل ہے. ایک 15 سال کا بچہ جرم کرتا ہے. کیوں؟ یہ جرم کی پرورش کے گھر کے اندر ہوتی ہے. اسٹریس ہے، ٹینشن ہے، توہین ہے، تکذیب ہے، ماں باپ میں اختلاف ہے. یہ ماں باپ کا اختلاف بچوں میں جو موجود صفات کو ختم کر دیتا ہے. ماں باپ کی آپس کی لڑائی، چک چک، مشکل، پریشانیاں گھر کے ماحول کو آسیب زدہ کر دیتی ہیں. آسیب سنا ہے آپ نے؟ آسیب زدہ کر دیتی ہیں. ایک انسان جس میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، دوست کو پرکھنے کی طاقت نہیں ہے، ماں باپ کے لطافت کو نہیں سمجھتا، ماں باپ کی سختیوں کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچے، یہ دہشت گرد کون ہے؟ یہ جیل میں جو بند ہے کون ہے؟ یہ غور کریں، ذرا غور کریں. میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. میری ان سے بات ہوئی، 10-15 منٹ بات چیت ہوئی، تو ہر شخص کا فقط ایک ہی بات تھی، یہ ہمارے گھر میں مشکل ہے، ہمارے گھر میں مشکل ہے، معاشی مشکل ہے، فکری مشکل ہے، فلاں کی مشکل ہے، فلاں کی مشکل ہے، فلاں کی مشکل ہے. یہ دہشت گرد کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوتے. یہ دہشت گرد پریشان حال، احمق والدین، جاہلانہ رویے، زبان کی سرکشی، ماں کی ناہمواری، باپ کا اختلاف، ٹکراؤ، تصادم، یہ سب چیزیں ایک بچے کو جرم کے راستے پر کھینچتی ہیں. خدا جانتا ہے یہ موضوع بہت عظیم ہے، یہ موضوع بہت عظیم ہے. 5 مجلسیں اس کے لیے کفانی نہیں ہیں. یہ 5 مجلسوں میں آپ اس موضوع کو طے نہیں کر سکتے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. خدا جانتا ہے
یہ موضوع بہت سخت ہے. خوب لما صبرا و غفرا. خدا کہتا ہے اگر یہ دو صفات تم نے اپنے اندر پیدا کی، بابا غصہ آ رہا ہے نا، کچھ دیر کے لیے جہاں بیٹھے ہو وہاں سے اٹھ جاؤ. غصے کا علاج غصہ آنے کے بعد نہیں ہے. غصے کا علاج غصے سے پہلے. سوچو اگر میں چیخوں گا، چلاؤں گا، یہ کروں گا، میرے گھر کی جو آب و ہوا ہے، جو فضا ہے، وہ خراب ہو جائے گی. میرے بچوں کے دلوں کے اندر ایک نفرت و عداوت پیدا ہو جائے گی. اگر غصہ آنے سے پہلے انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کرے، فکر کرے، خدا جانتا ہے غصے کا علاج غصے کے وقت نہیں ہو سکتا ہے. جس آدمی کو غصہ آتا ہے اس کی مثال ایک ایسے غار جیسی ہے جس میں آگ ہی آگ ہے. جب آگ بھڑکنے لگتی ہے، کئی درجے کی ترقی کر جاتی ہے. خدا جانتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ یہ والی جو آگ ہے، یہ جو دنیاوی آگ ہے، یہ پانی سے بجھ جاتی ہے. لیکن وہ جو آتش غم و غصہ ہے، وہ جو آتش حسد ہے، وہ جو آتش توہین و تکذیب ہے، وہ جو آتش ذلیل کرنے والی جو آگ ہے، خدا جانتا ہے مثلا وہ اس پانی سے نہیں بجھے گی. مثلا ایک آدمی غصہ آ رہا ہے، آپ اس کے پانی پھینک دیں، خدا جانتا ہے یہ آگ اور بھڑکے گی. یہ آگ اور بھڑکے گی. خدا کیا کروں؟ یہ جو میرا گھر آتش کدہ بنا ہوا ہے، یہ جو میرے گھر کے بچے جرم کی راہ کے اوپر جا رہے ہیں، خدا یہ جو میرے گھر کے اندر سکون و اطمینان، سکینہ نہیں ہے میرے گھر کے اندر. هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا و ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض. یہ میرے گھر میں سکینہ نہیں ہے. اگر حسینی گھر میں سکینہ نہیں ہے، امام حسین کا جملہ ہے، جس گھر میں سکینہ اور رباب نہیں ہے وہ حسینی خاندان نہیں ہے. سکینہ یعنی کیا مطلب؟ سکینہ یعنی سکون، اطمینان. کیونکہ جو آپ ڈیسیجن لیتے ہیں، اگر آپ غصے کے عالم میں لیں گے، ایک عجیب میں نے حدیث پڑھی، ایک عجیب حدیث پڑھی. امام حسین کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو شخص چھوٹی مصیبت پہ صبر نہیں کرے گا، غور کریں عزیز من، جو آدمی چھوٹی مصیبت پہ صبر نہیں کرے گا، خدا جانتا ہے خدا اس کو اس سے بڑی مصیبت میں گرفتار کر دے گا. بابا مثلا ایک مشکل آئی ہے، خاموش ہو جا کچھ دیر کی، رد عمل مت دو، عکس عمل مت دو، نہیں دو عکس عمل. مثلا بیوی سے لڑائی ہو رہی ہے، بیوی بھی چیختی ہے، آپ بھی چیختے ہیں، اتنا چیختے ہیں کہ گلا بیٹھ جاتا ہے اور بچے فرار کر جاتے ہیں. یہ بچے جرم کے راستے پر جا رہے ہیں، یہ بچے تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں. یہ بچے اس ملک اور مملکت، اس تشیع کے لیے زینت ثابت نہیں ہوں گے. یہ بچے اس عزاداری کے لیے ایک مہلک شکل میں سامنے آئیں گے. خدا جانتا ہے اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اگر واقعاً آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو اپنی تربیت کرنا سیکھیں، اپنے غم و غصے کی آگ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. خدا کا واسطہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری جان ہے، میں قربان ہوں، فلانا ڈھمکانا، نہ، یہ نہیں ہے. اگر واقعاً، میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کو اپنے بچوں سے، مثلا ایک آدمی فجر کی نماز قضا کر رہا ہے، ظہر کی نماز قضا کر رہا ہے، فلاں کی نماز قضا کر رہا ہے، آپ کیسے محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے؟ آپ اپنی نمازیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہاں پہ بچے اپنی نمازیں پڑھیں گے یا آپ کی نمازیں پڑھیں گے؟ آپ کیوں اسٹریس پیدا کر رہے ہیں جوانوں کے لیے؟ کیوں اپنی ذمہ داری کو خود اپنے کاندھوں پہ، دوش پہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ خود قضا نمازیں کر رہے ہیں، جانے کے بعد بچے نمازیں پڑھتے ہیں. اپنی نمازیں پڑھیں گے، آپ کی نمازیں پڑھیں گے؟ یہ کون سی مصیبت ہے؟ یہ کون سی سستی اور کاہلی اور کسالت ہے کہ آپ سستی اور کاہلی انجام دیتے ہو؟ اور شریعت نے کہا کہ تمہارا باپ کاہل ہے، کسیل ہے. خدا جانتا یہ سستی، یہ کاہلی اور کسالت قرآن کی آیت ہے کہ یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے. بیداری ایک مومنین کی نشانیوں میں سے ہے، سستی اور کاہلی اور کسالت منافقین کی نشانیوں میں سے ہے. ہاں اگر آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، بابا بعد میں ایک کمرے میں جا کے اپنی بیوی کے ساتھ لڑیں. خود سوچیں، اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، آپ سوچیں، نہیں چھوڑیں. اگر آپ نہیں سوچے گا، اپنے غصے کو پی جائے گا، اپنے غصے کو برداشت کر جائے گا. غصہ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جو اس کے آثار ہیں، جو اس قدر خطرناک ہے کہ انسان حیران ہے. بیشتر جو بچے جیل میں بند ہیں وہ اپنے ماں باپ کے غصے کی وجہ سے جیل میں بند ہیں. آپ کو معلوم ہے؟
اگر ماں باپ اپنے غصے کو کنٹرول کر چکے ہوتے تو ان کے بچوں کے اندر مجرمانہ انتقام پیدا نہیں ہوتا، احساس محرومی نہیں ہوتا ان کو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لما صبر وغفر۔ ابا دو کام کرو، خوردبین مت رکھو اپنے گھر کے اندر، بچہ کب آیا، کہاں جا رہا ہے، فلانا، ہر وقت نگاہ رکھو۔ لما صبر وغفر، کچھ ناگوار باتوں میں صبر کرنا سیکھو، وغفر، اور عفو و درگزر کرنا سیکھو۔ گھر عفو و درگزر ہے۔ انسان اپنے محبوب سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، ان کا رویہ وہ دشمن نہیں ہے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو عفو و درگزر کرنا سیکھو یار، چشم پوشی اختیار کرنا سیکھو تم۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ دو صفات تمہارے اندر پیدا ہوں گی تو کیا ہوگا؟ عجیب ہے قرآن کی باتیں، اس قدر لطیف و شیرین ہے، انسان میں خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اگر یہ دو صفات تمہارے اندر پیدا ہو گئی، کیا؟ صبر۔ خاموش ہو جاؤ، اٹھ جگہ سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، صبر کرو، اپنے آپ کو اس ہارر ماحول سے، اس آسیب زدہ ماحول سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرو۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے ممبر پہ کہنا یہ آسان ہے کہ آقا غصے کو کنٹرول کرو، جب غصہ آتا ہے نا تو خشک و خاک کو بہا لے جاتا ہے۔ بیشتر طلاقیں اسی غصے کی حدت و شدت کی وجہ سے ہوتی ہیں، بیشتر قتل و غارت اسی غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، بیشتر طلاقیں اسی غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل، یہ کیا نظام ہے؟ آپ غور تو کریں ذرا سا، اس کی علت فقط غصہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لما صبر وغفر، اگر یہ دو صفت تمہارے اندر پیدا ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ذالک لمن عزم الامور۔ پھر یہ دو کام آسان نہیں ہیں بقول قرآن کے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اولو العزم انبیاء کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ اولو العزم انبیاء فقط 4 ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے فقط 5 انبیاء ہیں جو اولو العزم ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ دو صفت تم نے اپنے اندر پیدا کی، صبر اور تحمل، عفو و درگزر، اگر یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ تمہارا ارادہ اولو العزم پیغمبر کے جیسا ہو جائے گا۔ لما صبر وغفر ذالک لمن عزم الامور۔ یہ دو چیزیں انسان کو کنٹرول کرتی ہیں، دو چیزیں انسان کو، مثلا کل پرسوں میں کہیں کہہ رہا تھا عصمت کیا چیز ہے، آپ کو معلوم ہے عصمت کیا چیز ہے؟ عصمت بابا کنٹرول کا نام عصمت ہے۔ مثلا آپ ایک نامحرم کو نہیں دیکھ رہے، آپ کنٹرول کرتے ہیں، عصمت کی وجہ سے آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی شراب پیتا ہے، ایک آدمی شراب نہیں پیتا، جو شراب نہیں پیتا وہ صاحب عصمت ہے اس کے مقابلے میں جو شراب پیتا ہے۔ آپ کنٹرول کرتے ہیں، کنٹرول کا نام عصمت ہے۔ کنٹرول جتنا بڑھتا چلا جائے گا آپ کا دائرہ اختیار اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ میں نے کہا تھا آپ سے ایک صلوات پڑھے محمد والی محمد۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، میں نے کل کہا تھا کہ کچھ چیزیں بیان کروں گا، وقت بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک معمولی خاتون نہیں ہے، ایک عادی خاتون نہیں ہے۔ وہ جو مرثیوں میں زینب بیان ہوتی ہے وہ دختر رسول اللہ نہیں ہے، وہ خواہر سید شہداء نہیں ہے، وہ خواہر عباس علمدار نہیں ہے، وہ عقیلت العرب نہیں ہے۔ وہ جو مرثیوں میں زینب بیان ہو رہی ہے وہ رونا، وہ پیٹنا، وہ خواہشات نہیں، زینب وہ نہیں ہے۔ ہم حضرت زینب کو نہیں جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بیچاری زینب، غریب زینب، نا، زینب چارہ ساز عالم ہے بابا، چارہ ساز عالم ہے، تدبیر ہے، تحقیق ہے، اس قدر باہنر، باصلاحیت اور اعلیٰ صفات کی مالکہ ہیں کہ امام موجود کو بشارت دیتی ہیں۔ یہ وہ زینب ہے جو مشکلات کے مقابلے میں روتی نہیں ہیں، واویلا نہیں مچاتی ہیں۔ حضرت زینب وہ ہیں جو چارہ ساز عالم ہے بابا۔ یہ ہم رزم عجیب ہے۔ اگر آپ زیارتوں پہ غور کریں تو زیارت میں کیا کہا گیا ہے؟ سار اللہ وابن سارے۔ میں نے شاید کل پرسوں کہیں یہ بات کہی تھی۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ
کیا ضرورت ہے، سنیے گا، کیا ضرورت تھی خدا کو کہ اسلام کو ارتقاء و ترقی کے لیے، اسلام کو کمال تک پہنچانے کے لیے خون حسین گرے؟ ضروری تھا؟ تو ہمارے استاد نے کہا ضروری تھا. بولا کیوں؟ بولا خدا غیور ہے، خدا کی ایک صفت غیرت مندی ہے. حضرت زہرا غیور ہیں، حضرت زینب غیور ہیں. یہ خدا کی صفات، یہ مظہر غیرت الہی ہیں. یہ کیا ضروری تھا کہ حسین کا خون گرے تو شجر اسلام ترقی کرے؟ فرمایا ہاں، یہ خدا کی غیرت کا مسئلہ ہے. خدا نہیں چاہتا اپنے دین کے لیے کسی غیر سے مدد لے. اس قدر خدا غیور ہے. خدا نہیں چاہتا کہ اپنے دین کے ارتقاء کے لیے کسی اور سے مدد لے. خدا چاہتا ہے جب دین خدا کا ہے تو خون بھی خدا کا ہو. دین بھی خدا کا، خون بھی خدا کا. سار اللہ وابن سارے، اے خون خدا. حضرت زینب ایک دختر خون خدا ہیں، خواہر خون خدا ہیں، محرم خون خدا ہیں. ایک معمولی خاتون نہیں ہیں. جس زینب کو آپ مرثیوں میں سنتے ہیں وہ زینب بنت علی نہیں ہیں، وہ دختر رسول اللہ نہیں ہیں، وہ خواہر سید شہداء نہیں ہیں، وہ علمدار کاروان حسینی نہیں ہیں. یہ کون سی زینب ہم نے بنائی ہے یہاں پر کہ جس کی خواہشات ہماری پست اور حقیر خواتین جیسی ہے؟ معذرت چاہتا ہوں. ہماری بچیاں، ہمارے مائیں جب بچوں کو پالتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ ہاں کیونکہ ہدف نہیں ہے، بے ہدف زندگی ہے، نہ دوست ہے نہ دشمن ہے. مطلب بچوں کو پالتی ہیں، ہاں بچہ بڑا ہو جائے گا، شادی کریں گے، پھر پوتے ہوں گے، پھر فلانا ہوں گے. بابا یہ ایک طبعی نظام ہے، یہ آپ کی خواہش نہیں ہے. اگر آپ کی خواہش بھی نہیں ہو تب بھی ایسا ہوگا. پوتے بھی ہوں گے، پوتیاں بھی ہوں گی، یہ بھی ہوں گی، شادیاں بھی ہوں گی، بیاہ بھی ہوں گی. بابا یہ عام دیہاتی عورت کے نظام ہے. یہ اس کو اپنے بچے سے اپنی نسل چاہیے. حضرت زینب ایسے نہیں ہیں. حضرت زینب چونکہ نسل کوثر ہیں، ایک نسل کوثر ہے بابا. وہ نسل خوب یقین نہیں رکھتی ہیں، وہ دین خدا پر یقین رکھتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے خطبات سے، کوثری خطبات سے. میں ہمیشہ کہتا ہوں حضرت زینب عجیب شخصیت ہے. وہ زینب جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ زینب نہیں ہے. میرا نہیں اس نے یہ کام کیا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. خدا جانتا ہے اس زینب تو پہنچ نہیں سکے. اس زینب صبور، اس عقیلہ بنی ہاشم تک، اس زینب راضیہ، اس زینب صبوریہ، اس زینب خدائی تک نہیں پہنچ سکے. خود تو اس زینب تک پہنچ نہیں سکے. زینب کو اتنا گرا لیا کہ اپنے تک لے آئے. عجیب ہے زینب سلام اللہ علیہ کی. حضرت زینب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ شام غریبہ کے دن کیا ہوا ہے. ہمیں نہیں بتایا گیا. ہمارا ممبر خائن ہے، ہماری محراب خیانتکار ہے، ہمارا فرش دکان ہے. خدا جانتا ہے دکان ہے یہ، یا دکانداری ہو رہی ہے. یہاں عالم یہاں پر حقائق کو ترسیل کرنے نہیں آتا. عالم یہاں پر واہ واہ کرنے آتا ہے، جیب گرم کرنے آتا ہے. یہ بازار ہے. بازار میں حقائق نہیں ہوتے، اخلاص نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، سلامتی نہیں ہوتی ہے، ہدف و مقصد نہیں ہوتا. بازار میں کاروبار ہوتا ہے، لو دو. اگر خدا جانتا ہے اگر یہ ممبر خیانت نہیں کرتا تو آج حضرت زینب کا جو ملاکوتی چہرہ ہے وہ ہماری خواتین کو شیر دل خواتین بنا چکا ہوتا. ہماری خواتین کی پست اور حقیر نہیں ہوتی کہ بچوں کو پیدا کرتی، بچوں کی شادیاں کرتی اور ساس بن کر گھر میں جا کے بیٹھ جاتی. یہ پست اور حقیر چیزیں حضرت زینب سے بہت دور ہیں. حضرت زینب نے اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کے لیے نہیں پالا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو امام زمان کے لیے پالا ہے. میں نے کہی تھی یہ بات کل پرسوں. میں نے کہی تھی یہ بات. ہر عورت کے پیر کے نیچے بہشت نہیں ہے. وہ بھی ماں ہے، وہ بھی ماں ہے، وہ بھی ماں ہے. مثلاً یزید کی ماں
معاویہ نجس کی ماں ہندا، آپ کیا سمجھتے ہیں بہشت اس کے نیچے ہے؟ بہشت اتنی بھی پست نہیں ہے کہ ہندا کے پیروں کے نیچے ہو، اتنی بھی پست اور حقیر نہیں ہے، اور اتنی بھی اعلیٰ نہیں ہے۔ ہر ماں کے پیر کے نیچے بہشت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں حضرت زہرا سکھائی ہے، حضرت زینب نے ہمیں سکھائی ہے یہ بات، کہ اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کے لیے جوان مت کرو۔ یہ شرک ہے، یہ شرک خفی ہے، یہ شرک مخفی ہے کہ بتا میرے بچے مثلا میرے رازق ہیں، ابھی بچپن میں نے ان کو پالا ہے، یہ تو دکانداری ہے، یہ تو مادیت ہے، یہ دکانداری ہے۔ جب تم چھوٹے تھے تو میں نے پالا، اب جب میں بزرگ ہو گئی تو تم مجھے پالو۔ بابا یہ دکانداری ہے، اس میں اخلاص اور ایمان اور سلامتی اور ہدف نہیں ہے اس کے اندر۔ حضرت زہرا نے بھی اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کے لیے نہیں پالا، اپنے رزق کے لیے نہیں پالا، اپنے کاروبار کے لیے نہیں پالا، حتیٰ اپنی آخرت کے لیے بھی نہیں پالا کہ میرے بچے میرے لیے صلوات پڑھیں گے، مطلب میرے بچے میرے لیے مثلا ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے، نہ یہ خیال بھی نہیں ہے ان طیب و طاہر و ملکوتی خواتین کو، یہ کچھ بھی نہیں چاہتی ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ فقط خدا کی محبت میں بے قرار ہیں۔ یہ اپنے بچوں کی تربیت بھی امام زمان کی محبت میں کرتی ہیں۔ حضرت زینب، یہ حضرت زینب کے بچے، خدا جانتا ہے وقت تیزی سے نکل جائے گا، اگر آپ 15-20 منٹ مجھے اور دے سکتے ہیں تو میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ میں بے انتہا معذرت چاہتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ اگر شرعی لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے، ہاں اب میں ذرا سا شرعی مثلا فرض کریں میرے ماموں پہ وقت آ گیا تو میری بیوی پر واجب نہیں ہے کہ مجھے ماموں کے راستے میں فدا کر دے، نہیں، میرے بھائی پہ وقت آ گیا تو شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ اگر بھائی پہ کوئی برا وقت آ گیا تو میں بھائی کے لیے اپنی جان دے دوں، نہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن حضرت زینب نے کس طرح تربیت کی ہے، اونو محمد سید الشہداء کو، ہاں عجیب ہے، جب آپ کربلا کو رشتوں کے آئینے میں دیکھیں گے تو مصیبت ہو جائے گی، جب آپ کربلا کو توحید کے آئینے میں دیکھیں گے تو کربلا جمالیات سے بھرپور ہے۔ حضرت زینب کے بچے ماموں کے رشتے سے امام حسین کو نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ماموں ہے اور ہم اس کے بھانجے، نہ بابا، یہ رشتوں کا اجماع نہیں ہے، وہ رشتوں کے آئینے میں امام وقت کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ رشتوں کے آئینے میں امام حسین کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ توحید کے آئینے میں امام حسین کو دیکھتے ہیں، وہ دین کے آئینے میں امام حسین کو دیکھتے ہیں، وہ غدیر کے آئینے میں امام حسین کو دیکھتے ہیں۔ حضرت زینب نے اس طرح تربیت کی کہ بچے ماموں پہ قربان نہیں ہو رہے بلکہ عاشق معشوق پر قربان ہو رہے، ماموں پہ قربان نہیں ہو رہے، امام زمان پہ قربان ہو رہے ہیں، امام وقت پہ قربان ہو رہے ہیں، امام عصر پہ قربان ہو رہے ہیں۔ یہ تربیت ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی۔ ٹھیک ہے، زینب سلام اللہ علیہ ایک خاندان عصمت و طہارت سے پلی ہیں، آپ مجھے بتائیے نا، مسلم کی زوجہ، حضرت ابو الفضل کی زوجہ، ام البنین، وقت نہیں ہے خدا جانتا ہے، عرض کرتا ام البنین کے جن کے 4 بچے ہیں، جب پہنچتا ہے یہ کارواں سب سے پہلے پوچھتی ہیں، یہ نہیں پوچھتی ہیں عباس کہاں ہیں، کہتے ہیں کیا حسین قتل ہو گئے؟ فرمایا ہاں حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو اس سے پہلے 4 قبریں بنائی ہوئی تھی انہوں نے، ایک علامتی قبریں بنائی ہوئی تھی، بار بار کہتی تھی میں ام البنین ہوں، میں نے اپنے بچوں کو اپنے لیے نہیں پالا ہے، میں نے اپنے بچوں کو امام زمان کے لیے پالا ہے۔ یہ کیوں زندہ ہیں پوری تاریخ میں؟ 1455-50 سال ہونے کے قریب ہے، ام البنین کیوں زندہ ہیں؟ زینب اولیاء کیوں زندہ ہیں؟ مادر قاسم کیوں زندہ ہیں؟ زوجہ مسلم کیوں زندہ ہیں؟ کیونکہ خانوادہ حسین ہے۔ ان میں پہلی چیز قدرت بصیرت ہے اور محبت صاحب الزمان ہے۔ اتنی بصیرت ہے کہ اپنے زمانے میں صاحب الزمان کو پہچانتے ہیں۔ حضرت قاسم 14 سال ہیں لیکن
بزرگ نہیں ہے مگر بزرگواری ہے. 14 سال کی عمر میں امام زمان کو پہچان گئے, امام عصر کو پہچان گئے. حضرت قاسم رسول اللہ کے اصحاب 80 سال میں امام حسین کو شناخت نہیں کر سکے. یہ قاریان قرآن, یہ راویان حدیث, یہ قرآن اور دین کی تعلیم دینے والے 80 سالہ صحابی یہ امام حسین کو شناخت نہیں کر سکے. کیوں؟ امام زمان کو شناخت کرنے کے لیے خانوادہ حسینی کا ہونا ضروری ہے. ہر خاندان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ان کے بچے صاحب الزمان کو کسب کریں, امام کو شناخت کرنے. ضروری ہے کہ امام زمان کو شناخت کرنے کے لیے ایک گھر, ایک خاندان حسینی ہو, ماں حسینی ہو, باپ حسینی ہو, تو اس گھر میں پلنے والے بچے امام زمان کو شناخت کر لیتے ہیں. حضرت زینب کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. حضرت امام باقر علیہ السلام, ایک صلوات پڑھے محمد والے. حضرت زینب نے خطبہ دیا کوفے میں. خدا جانتا ہے کوفہ ایک عجیب جگہ ہے, کوفہ ایک عجیب جگہ ہے, بڑے متغیرات ہیں کوفے کے اندر. کوفہ ایک چھاونی ہے, کینٹ ہے, جیسے ہم کینٹ میں بیٹھے, کوفہ بھی ایک چھاونی ہے. سب عسکری لوگ تھے وہاں پر. بہرحال ایک کبھی خدا نے کبھی توفیق دی تو عرض کروں گا کہ کوفہ کس طرح آباد ہوا, کوفے میں کیا ہوا, اور کوفے میں کون لوگ تھے اور کیا ہوا, ایک تفصیل ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ایک خطبہ دیا کوفے میں جا کے. حضرت امام باقر 4 سال کے ہیں. دیکھیے بابا, جو ائمہ معصومین علیہ السلام میں جو خدا کے نمائندے ہیں ان پر پیری اور بچپن اثر انداز نہیں ہوتا ہے. وہ بچپن میں بھی فہیم ہے. یہ ہماری مشکل ہے, ہم 20 سال میں جا کے بھی بابصیرت نہیں ہیں. امام کی اولاد 4 سال میں بھی بابصیرت ہے. یہ ایک خاندان ہے بابا, ایک خاندان حسینی میں ایک بچہ جسمانی لحاظ سے بالغ نہیں ہوتا, فکری لحاظ سے بالغ ہو جاتا ہے. ایک بڑی مصیبت ہمارے گھروں میں 14 سال میں ایک بچہ بالغ ہو گیا, اب اس کی ماں کیا خواب دیکھ رہی ہے, شادی کریں تو فلانا کریں تو مہندیاں کریں تو یہ کریں یہ کریں. مادر قاسم ایسی نہیں ہے, وہ بلوغت جسمی سے پہلے بلوغت فکری کرتی ہیں. آغوش مادر سے امام زمان کو دکھاتی ہیں, یہ امام, یہ مولا, یہ آقا, اپنی جان قربان کرنی ہے تمہیں. شروع ہی سے ان ماؤں کی جو تربیت ہے وہ امام زمانہ کی شناخت ہے. وہ خود بھی صاحب الزمان کے ارد گرد محو طواف ہیں اور اپنی اولاد کو بھی وہی ملکوتی چہرہ دکھاتی ہیں. یہ ایک خاندان حسینی ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا. امام باقر علیہ السلام نے بعد میں ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. بعد میں امام باقر علیہ السلام نے 4 یا 5 چیزیں بتائیں جو حضرت زینب کے خطبے سے اقتصاب کیا. 5 چیزیں بنائیں, کہا کہ یہ 5 چیزیں میری پھوپھی نے بیان کی. خطبہ بہت عظیم و شان ہے. کیوں؟ یہ زینب ہے, ان کی زبان ذوالفقاری ہے, مزاج ذوالفقاری ہے, کلام ذوالفقاری ہے, حکمت ذوالفقاری ہے, اور ذوالفقار جب عصمت کے ساتھ ہو تو قیامت بپا ہوتی ہے. امام باقر نے کیا فرمایا یہ 4 چیزیں بیان کی میری پھوپھی نے. بہت کچھ لکھ کے لے کر آئے تھے, لیکن فرمایا ایک چیز جو حضرت زینب جب کوفے میں پہنچی, یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کل عرض کیا تھا کہ جب کوفے میں پہنچے تو کیا عالم تھا, ڈھول اور تاشے اور یہ ایک عید کا سما تھا. اور یہ خاندان عصمت و طہارت یہ اپنی بے کفن لاشوں کو دیکھ کر آئے تھے. ابھی سکینہ تشنا ہے, ابھی زینب اولیہ تشنا ہے, ابھی علی اصغر کی ماں کے قلب کو ٹھنڈک نصیب نہیں ہوئی ہے, ابھی زینب اولیاء کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ابھی سید سجاد زنجیر بدستہ ہیں. اس عالم میں کوفے پہنچتے ہیں. ایک خطبہ دیا زینب سلام اللہ علیہ نے.
خدا جانتا ہے لوگ رو رہے تھے. اس عالم میں قلب میں آگ لگی ہوئی ہے, گھر لٹ چکا ہے, خیمے جل چکے ہیں, بھائی برادر. خود میں نے حساب کتاب لگایا, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹے, آپ کے بھائی 4 حضرت ابوال فضل کے بھائی, 4, 2 امام حسین, اور مثلا حساب میں نے لگایا حضرت مسلم کے بچے, حضرت قاسم, خود حضرت زینب کا جو ٹوٹل حضرت زینب کا جن سے مستقل خونی رشتہ ہے, یہ عجیب ہے. یہ 72-74 لوگ ہیں, نہیں معاف کیجیے گا 18 یا 19 لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے, یا بھتیجے ہیں, یا بھانجے, یا بھائی ہیں, یا بھائی زادے ہیں, یا چچا زاد ہیں. ان سب کی قربانی دیکھ کر کربلا سے آئی ہیں. کیا قلب کا عالم ہے, آنسو رواں ہیں, تھکے ہوئے ہیں, دل شکستہ ہے. راستے میں رکتے ہیں, اگر نماز کے لیے رکتے ہیں, امام سجاد جماعت کراتے ہیں, آپ کی بہنیں, آپ کی ازواج 80-85 افراد ہیں, خواتین, فقط خواتین اور بچے امام سجاد کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اگر امام دعا کرانے لگتے ہیں تو امام کو تعزیانے مارے جاتے ہیں حالت نماز کے اندر. اس طرح یہ کوفے پہنچتے ہیں. کوفہ سجا ہوا ہے, ایک پورا ایک جشن کا سماں ہے. حضرت زینب پر کچھ بھی 1 منٹ کے لیے حضرت زینب سلام اللہ قلب کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے, امپریس نہیں ہوتی ہیں, حکومت کی شان و شوکت سے امپریس نہیں ہوتی ہیں. قلب میں وہی ذوالفقاری جوش و ولولہ ہے, وہی عصمت, وہی طہارت, وہی یاد خدا, وہی خدا سے محبت, وہی رسول اللہ سے محبت, وہی حضرت زہرا سے محبت, وہی امیر المومنین سے محبت. کوفہ حضرت زینب کے لیے کوئی اجنبی شہر نہیں ہے, نفسیات کو سمجھتی ہیں. 4 سال یہاں رہی ہیں. حضرت ابوال فضل کے کچھ بھائی کوفے کے اندر پیدا ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے. عجیب ہے کوفہ. یہ کوفہ کبھی وقت ملا تو عرض کروں گا کہ کوفہ کیا ہے, اس کا حدود و اربا کیا ہے, کیا ہوا کوفے کے اندر. خوب حضرت زینب پہنچتی ہیں, گفتگو شروع کرتی ہیں. ایک خاتون غمزدہ, دیدہ ظلم و ستم, بھائی, بیٹے, بھتیجے سب قتل ہو گئے ہیں. کوفے میں پہنچتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے علی دوبارہ دنیا میں آ گئے ہیں. وہی جوش و خروش, وہی عقل و معرفت, وہی فہم و فراست, وہی شجاعت علاوی. گفتگو کرتی ہیں. کوفے والے رونے لگتے ہیں تو فرماتی ہیں تمہیں حق ہے کہ تم رو, تمہیں حق ہے کہ تم رو. پھر امام باقر نے فرمایا کہ پھر جب وہ رونے لگے, بہت دیر تک روئے, تو حضرت زینب نے فرمایا لانا تو تم رونے والوں پر, کیونکہ تمہارا گریہ عاقلانہ نہیں ہے, تمہارا گریہ منافقانہ ہے, تمہارا گریہ جاہلانہ ہے, تمہارا گریہ مفاد پرستانہ ہے, تم نے مذاق اڑایا ہے, تم عہد شکن ہو. عہد شکنوں کا گریہ خدا قبول نہیں کرتا, خدا عاشقوں کا گریہ قبول کرتا ہے, خدا جانثاروں کا گریہ قبول کرتا ہے, خدا وفاداروں کا گریہ قبول کرتا ہے, منافقوں کا گریہ خدا کو قبول نہیں ہے. ہائی جو ہم گریہ کرتے ہیں اس کی کئی اقسام ہیں, کبھی عرض کروں گا 11 اقسام ہیں اس کی. قرآن نے بتائی ہے کون سا گریہ. حضرت یوسف کے بھائی گریہ کرتے ہیں, جرم کرنے کے بعد گریہ کرتے ہیں. یہ گریہ کون سا ہے؟ یہ یوسف کی محبت میں نہ, یہ مجرمانہ گریہ ہے. حضرت زینب نے یہ مثال دی کہ تم بھی یوسف کے بھائیوں کی طرح رو رہے ہو. جیسے یوسف کے بھائی جرم کرتے ہیں پھر گریہ کرتے ہیں, تم وہ گریہ کر رہے ہو. امام باقر علیہ السلام نے 4 یا 5 چیزیں اس خطبے سے عکس کی اور وہ چیزیں بتائیں. کیا بتایا؟ فرمایا میری پھوپھی نے کہا اے اہل کوفہ تم عہد شکن ہو. عہد شکنی آپ کو معلوم ہے عہد شکنی کس قدر خطرناک ترین چیز ہے. مثلا ہم سمجھتے ہیں گناہ یہ ہیں, شراب پی لو, فلانا کر لو نا. حضرت زینب نے جو اہل کوفہ پر نفرین کی ہے, تنبیہ کی ہے, ان کو بتایا ہے کہ تم خدا اور رسول کے دشمن ہو. پھر حضرت زینب نے فرمایا میں 4 باتیں تمہارے سامنے کرتی ہوں, اب آمادہ ہو جاؤ, اب تیار ہو جاؤ, نسل در نسل تمہیں ذلیل کیا جائے گا, تمہارے بچے قتل ہوں گے,
تمہیں رسوا کیا جائے گا. حجاج بن یوسف جیسا ظالم، فاسق، فاجر، قاتل تمہارے اوپر نافذ ہو جائے گا، کیونکہ تم نے کیا کیا؟ 4 چیزیں کی بقول امام باقر کے. فرمایا ایک چیز، تم عہد شکن ہو. تم نے امام سے عہد کیا، پورا نہیں کیا. فرزند رسول اللہ سے عہد کیا، نہیں کیا. امام وقت سے عہد کیا، عہد شکنی کی تم نے. امام فرماتے ہیں جس کے اندر بھی یہ 4 یا 5 صفات ہوں گی، خدا جانتا ہے دنیا میں جلد یا دیر فوری طور پر. ایک عجیب روایت امام نے، آپ نے سنا نا خدا حلیم ہے، خدا دیر سے انتقام لیتا ہے. یا حلیم من لا یجعل، آپ پڑھتے ہیں نا جوشن کبیر میں، آپ پڑھتے ہیں نا یا حلیم لا یجعل، خدا تو اتنا حلیم ہے کہ جلدی نہیں کرتا انتقام لینے میں. امام فرماتے ہیں نا، یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں خدا جلدی کرتا ہے انتقام لینے والوں سے. اگر 4 صفات تھیں اہل کوفہ میں، پھر کیا ہوا؟ نسل در نسل، نسل در نسل. یہ اہل کوفہ سکون سے نہیں بیٹھے. ہر مصیبت، ہر مسائل، ہر پریشانیاں، یہ اہل کوفہ ذلیل ہوتے رہے، ذلیل ہوتے رہے. کیوں؟ ان کا گریہ نادمانہ نہیں تھا، یہ نادم نہیں تھے، ان کا گریہ منافقانہ تھا. یہ عہد شکن تھے. جو آدمی عہد شکن ہے، کتنا بھی گریہ کرے گا، خدا اسے گریہ کو قبول نہیں کرے گا. امام سے عہد کرتے ہو، اللہ سے عہد کرتے ہو، رسول سے عہد کرتے ہو، مومنین سے عہد کرتے ہو، عہد شکنی کرتے ہو. یہ امام باقر کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں میرے پاس. امام نے فرمایا جو آدمی عہد شکنی کرے گا، دنیا میں وہ اللہ کو حلیم نہیں پائے گا، بلکہ فوری طور پر ذلت و رسوائی اور اللہ کے عذاب اور انتقام کا شکار ہوگا وہ آدمی جو عہد شکن ہے. ایک. دوسری چیز فرمایا قطع رحم. فرمایا کہ تم نے قطع رحم کیا رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ. تم نے قطع رحم کیا زمین میں سب سے بہترین انسانوں کے ساتھ. تم نے قطع رحم کیا فرزند کسا کے ساتھ. تم نے چراغ ہدایت کو بجھایا ہے. تم نے چراغ ولایت کو قتل کیا ہے. تم نے مذاق اڑایا ہے. یا لیتنی کنتم معکم. اب تم لاکھ دفعہ کہو یا لیتنی معکم. ہم نہیں، خدا قبول نہیں کرے گا. خدا قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ صلہ رحم. تم نے رسول اللہ سے اپنے رحم کو منقطع کیا ہے، نبوت کے رشتے کو منقطع کیا ہے، امامت کے رشتے کو منقطع کیا ہے، فرزند فاطمہ کو قتل کیا ہے. خدا تمہیں نہیں بخشے گا. جو بھی آدمی قطع رحم کرے گا. آج ہم امام زمان سے قطع رحم کرتے ہیں، یاد نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، مناجات نہیں کرتے، قطع رحم کرتے ہیں. امام کے ساتھ عہد کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں. زیارت مثلا دعا عہد میں پڑھتے ہیں، دعا عہد روزانہ پڑھتے ہیں، دعا عہد امام زمان کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں امام زمان کے ساتھ. صلہ رحم، دوست احباب مومنین مسلمین قطع رحم کرتے ہیں. تیسری چیز امام نے فرمایا ظلم. تم نے ظلم کیا. بعض دفعہ نیوٹرل ہم سمجھتے ہیں، نیوٹرل ہیں ہم. نیوٹرل جانور ہوتا ہے بھائی، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. بعض لوگ نیوٹرل ہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہونے دو، لبنان میں جو ہو رہا ہے ہونے، ہمیں کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تم حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم خاموش رہ کے باطل کا ساتھ بھی مت دو. کم از کم خاموش رہ کر حق پر تنقید تو مت کرو. اپنی زبان سے ان مومنین کے سینوں کو چھلنی تو مت کرو. اگر حمایت نہیں کر سکتے مظلوم کی، کم از کم ظالم کی مذمت تو کرو. اگر ظالم کی مذمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان سے مومنین و مسلمین و مجاہدین کے سینوں کو چھلنی مت کرو. ظلم ہے یہ. 3 قسم کے لوگوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. یا لیتنی بھیجتے ہیں ہم، الا لعنت اللہ قوم الظالمین. کتنی دفعہ ہم زیارت عاشورہ میں لعنت بھیجتے ہیں، معاویہ پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، ابن مرجانہ پہ لعنت. کیوں؟ سب پہ لعنت بھیجتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم ظلم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں.
امام علی نے جو آخری وصیت نامہ لکھا امام حسن کو دیا، اس میں یہی جملہ تھا، امام علی نے فرمایا یہ تشیع ہے عزیز من، یہ تشیع ہے۔ تشیع وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، تشیع مکتب حکمت ہے، سیرت امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین نے ایک وصیت نامہ لکھا، امام حسن کو دیا، کیا لکھا؟ پدر جان، اے میرے بیٹے، میں نے تمہارے نانا سے بنفس نفیس سنا ہے، سن لیجیے گا ذرا سا، حسینی، خانوادہ حسینی۔ خود امام علی نے ایک وصیت لکھی، فرمایا بیٹے میرے فرزندوں، میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں نے تمہارے نانا سے بنفس نفیس سنا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آپس کا میل و ملاپ، آپس کی محبت و مودت، آپس کا عفو و درگزر، آپس کے روابط نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہیں۔ اب خاندان کی شکل، چچا کے پیچھے بھتیجے کا کھڑے ہونا، کربلا یہی تو ہے۔ فرمایا کہ آپس کا میل ملاپ، ایک خاندان کی ہیبت، ایک خاندان کا شرف۔ فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپس کا اتحاد و اتفاق عام روزے و نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ کیسے خاندان حسینی ہے؟ بھتیجے چچا سے نہیں ملتے، چچا بھتیجے سے نہیں ملتے۔ خوب، پھر امام نے فرمایا ظلم، اہل کوفہ نے ظلم کیا۔ تیسری چیز، بابا جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کے ساتھ ذلت نہیں کرو۔ امام نے فرمایا یہ چار علامات کو اپنے وجود سے ہٹا دو، عہد شکنی کو چھوڑ دو، یہ نامردوں کا کام ہے۔ امام کا جملہ ہے یہ، عہد شکنی نامردوں کا کام ہے، قطع رحم فاسق اور فاجر اور نجس لوگوں کا کام ہے، ظلم پست اور حقیر اور رذیل لوگوں کا کام ہے۔ اور فرمایا جس نے تمہارے ساتھ نیکی کی، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے نیکی کی کہ ان کو ایمان دیا، ان کو اسلام دیا، ان کو قرآن دیا، ان کو اہل بیت دیے، یہ احسان کیا رسول اللہ نے۔ اور امت نے کیا کیا؟ حسین کو قتل کیا، عباس کو قتل کیا، مسلم کو قتل کیا۔ بابا یہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان کہاں چلا گئی وہ قرآن کی آیت؟ ہم نے تمہیں اسلام دیا، تم نے ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا۔ ہم نے تمہیں عصمت و طہارت دی، تم نے ہمیں رسوا کیا۔ ہم نے تمہیں حکمت و شرافت و کرامت دی اور تم نے زبان کے نشتر ہمارے پر چلائے۔ حضرت زینب کی خطبات ہیں یہ، طولانی عجیب و غریب خطبات ہیں یہ۔ بس برادر عزیز، عجیب موضوعات ہیں یہ خانوادہ حسینی۔ سوچیں مثلا ایسا نہ ہو کہ مثلا موضوع ختم ہو جائے تو ذائقہ بھی ختم ہو جائے۔ نہیں عزیز من، یہ کوفے کا سفر، یہ سفر کوفہ آسان نہیں ہے۔ غداروں کے شہر میں وفادار کی آمد ہے۔ عجیب، احسان فراموشوں کے شہر میں احسان کرنے والوں کی آمد ہے۔ عہد کی پاسداری کرنے والوں کی آمد ہے عہد شکنوں کے دیار میں۔ آسان بات نہیں ہے یہ، ایک تماشا ہے، ایک تماشا ہے۔ فرمایا کہ ایک مقام ایسا آیا کوفے سے پہلے کہ ظہر کا وقت آیا اور ہم نے نماز کے لیے صفیں باندھی۔ حضرت فرماتی صفیں باندھی، سید سجاد، پانی نہیں ہے ابھی بھی، کوفے کے راستے میں بھی پانی نہیں ہے، زمین سے تیمم کرتے ہیں سید سجاد زمین سے تیمم کرتے ہیں، زینب اولیاء زمین سے تیمم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنی شروع کی، قصر ہے نماز پڑھنی شروع کی۔ امام دعا کرتے تھے، دعا نہیں کرنی دی امام کو۔ جب بھی امام رکوع میں جاتے تھے امام کی پشت پر تعزیانہ برساتے تھے۔ اے امت رسول اللہ، تم ایک امام، ایک غریب، ایک مریض امام، زنجیروں میں بستہ ایک امام، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے۔ اے امت رسول اللہ، تم اس کی پیٹھ کو تعزیانوں سے زخمی کرتے ہو۔ حضرت فرماتی ہیں یہ سفر بہت خطرناک تھا ہمارے لیے، دردناک تھا۔
ہم اسی شہر میں جا رہے تھے جو ہمارے لیے اجنبی نہیں تھا. کبھی اس شہر کے لوگ ہماری تعظیم کیا کرتے تھے, کبھی اس شہر کی خواتین ہمارے ارد گرد حلقہ یاران کرتی تھی, کبھی میں اسی شہر کے اندر علم و حکمت کے درس دیا کرتی تھی. میں جب اس شہر سے دارالعمارہ سے نکلتی تھی تو عباس اور حسین اور حسن اور بنی ہاشم کے جوان ارد گرد اتنا سخت پردہ کرتے تھے کہ کسی کو میرے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی. اور آج یہ وقت ہے کہ کوفے کی عورتیں چادروں میں ہیں اور رسول اللہ کی دختر کے سر پہ چادر نہیں ہے. کوفے کے لوگ نماز کے لیے جمع ہیں اور امام وقت کی پشت پر تازیانے مارے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ رکوع میں کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت کیسی ہے؟ تیرا ذکر کرنے پر کوڑے پڑتے ہیں, تیرا ذکر کرنے پر تازیانے برستے ہیں, تیرا نام لینے پر تازیانے برستے. امام فرماتے ہیں کہ یہ سفر ہمارے لیے آسان نہیں تھا. ہم اس عالم میں کوفے پہنچے. ایک شخص امام کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ صدقے کا مال رکھا. فرمایا میرے پاس کچھ صدقے کا مال رکھا ہے, آپ غریب ہیں, اسیر ہیں, درد مند ہیں, یہ خواتین ہیں, میں کچھ چادریں لے آؤں صدقے کی ہیں. امام نے فرمایا تو ہمیں نہیں جانتا, اللہ اور رسول نے ہم پہ صدقہ حرام قرار دیا. ہم خاندان اہل بیت ہیں, صدقہ ہم پر حرام ہے. ایک عورت ایک پلیٹ میں خرما لے کر آئی اور فرمایا حضرت سکینہ سے, اے بی بی تو یتیم لگتی ہے شکل سے, تیرے بال بکھرے ہوئے ہیں, تیرے چہرے پر پیاس کے آثار گئے, ارے تیرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم تیرے لیے خرما لے کر آئے ہیں, تو ہمارے بچوں کے لیے دعا کر, یہ خرما لے لے, یہ صدقہ کھا لے. یہ پیاسی بچی ہے, چچا نہیں لوٹے تو بچی نے پانی کا سوال بھی نہیں کیا. نہ اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں میں پیاسی ہوں. زبان بند ہو گئی سکینہ کی, کبھی نہیں کہا کہ میں پیاسی ہوں. جب خرما سامنے آیا, پانی سامنے آیا, تو اس نے کہا یہ صدقے کا ہے. سکینہ معصوم کھڑی ہو گئی, فرمایا تم ہمیں نہیں جانتی, ارے میں رسول اللہ کے خاندان سے ہوں, صدقہ ہم پر آ رہا ہوں. حضرت زینب فرماتی ہم اس عالم میں کوفے میں داخل ہوئے. جب دربار میں پہنچے تو دربار کا ایک عجب رنگ تھا, دربار کا عجب رنگ تھا. کچھ لوگ شراب پی رہے تھے, کچھ لوگ موسیقی سن رہے تھے, کچھ لوگ طنز و مزاح کر رہے تھے, اور تخت کے پیچھے رقص ہو رہا تھا. فرمایا ہم اس عالم میں گئے کہ ہم اپنی آنکھیں اٹھا نہ سکے. ہم سب کی آنکھیں نیچی اور آہستہ آہستہ ہم دارالعمارہ میں پہنچے اور تخت کے سامنے پہنچے. امام سجاد نے یہاں ایک عجیب جملہ فرمایا. فرمایا جب میں نے دربار کی تزئین و آرائش کو دیکھا اور رقص کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, اور میں نے دیکھا, عجیب, امام سجاد فرماتے میری ایک نظر اپنی پھوپھی کے اوپر پڑی, میں نے دیکھا کہ پھوپھی کا جسم ایسے کانپ رہا ہے جیسے طوفانوں میں درخت کانپا کرتے. میں نے اپنی زنجیر سنبھالی اور تیزی کے ساتھ پھوپھی کے پاس گیا. میں نے کہا پھوپھی اماں آپ پر درود و سلام ہو. پھوپھی اماں یہ وقت کی استقامت ہے, فاستقیموا کما امرت. آیت پڑھی امام نے, پھوپھی اماں فاستقیموا کما امرت, استقامت کا وقت ہے. زینب اولیاء نے کہا اے سجاد اب میں فقط تمہاری پھوپھی نہیں ہوں, اب میں تمہاری چچا عباس بھی ہوں. امام فرماتے ہیں اس نے اشارہ کرنا شروع کیا, ہاذہی, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. امام فرماتے ہیں کہ اب مجھ پر ایک وحشت طاری ہو گئی. ہاں
اگر غیور انسان کی بہن کا نام سر بازار لیا جائے، سید سجاد ہیں، فقط بھائی نہیں ہیں، امام غیور ہیں. مجھے آپ کو گوارا نہیں ہے کہ میری اور آپ کی پاکیزہ بہن کا نام سر بازار لیا جائے، مگر یہ واقعہ بھی ہوا. اس نے کہا حاضر ہی کون ہے یہ، مجھے بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اور یہ جو بیچ میں خاتون قد بلند کھڑی ہے یہ کون ہے. فرمایا جیسے ہی اس نے یہ کہا میری پھوپھی پر ایک کپ کپی تاری ہوئی اور میری پھوپھی زمین گیر ہو گئی. اور میں نے کہا تو جانتا ہے کون ہے؟ ارے یہ فاطمہ کی بیٹی زینب ہے. امام فرماتے پھر اچانک واقعہ ہوا. میں نے دیکھا پھوپھی نے استقامت کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اس نے پوچھا یہ جوان جو زنجیر میں جکڑا ہوا اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا امام نے فرمایا میں علی ابن الحسین ہوں. فرمایا تمہارا بھائی علی کربلا میں نہیں مارا گیا؟ فرمایا ہاں. امام نے عجیب بات کہی. فرمایا ہاں میرا ایک بھائی کربلا میں مارا گیا، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی کربلا میں مارا گیا. تو فرمایا کہ کیا تمہارے باپ نے سب کے نام علی رکھے؟ امام نے فرمایا ہاں میرے باپ نے سب کے نام علی رکھے. پھر فرمایا تو کیا جان سکتا ہے، تیرا تو کوئی باپ بھی نہیں ہے، تجھے کیا پتا باپ کی حرمت کیا ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں اچانک میری پھوپھی کی زوردار آواز گونجی اور فرمایا یا اہل الکوفہ. پھر فرمایا اے عمر سعد تو انصاف نہیں کرتا، ارے تیری بہو بیٹیاں تو محمل میں بیٹھی ہیں اور حجاب میں بیٹھی ہیں، تو انصاف نہیں کرتا. رسول اللہ کی دختریں نامحرموں کے درمیان ہیں، ارے موسیقی ہو رہی ہے، رقص ہو رہا ہے، شراب پلائی جا رہی ہے. آسمان کی طرف رخ کیا، فرمایا وا محمد وا علی یا رسول اللہ گواہ رہیے گا زینب کو شرابیوں کے سامنے لایا گیا، ارے فاطمہ کی دختر کو رقص کرنے والوں کے سامنے لایا گیا. لعنت اللہ قوم الظالمین. پروردگار قلب اطہر صاحب الزمان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. پروردگارہ اس محفل کو اپنی محبت کے نور سے منور فرما. جو مومنین یہاں موجود ہیں اور جو مومنین موجود نہیں ہیں، پروردگار ہم سب کے خاندانوں کو الہی و آسمانی خاندان بننے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ صبر و تحمل و بردباری کی اعلیٰ اقدار کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ ہمارے جوانوں کو شیطان مردود پست اور حقیر لوگوں کی دسترس سے محفوظ فرما. پروردگار مومنین کے درمیان محبت و مودت کو ایجاد فرما، علم و حکمت کی تعلیم عطا فرما. بار اللہ حقیقی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ ہمیں صاحب الزمان کا حقیقی منتظر قرار دے. قلب اطہر صاحب الزمان کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. ہمارا خاتمہ بخشش مغفرت بالآخر شہادت پر قرار دے. خاتم الانبیاء محمد صلوات. یا حسین 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 یا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرے لہو کی
خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ خون ناک چھپے گا کیوں کر یہ خون ناک چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین لاشا جوا کا لے کر حسین لاشا جوا کا لے کر چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ مگر ضعیفی قدم قدم پر مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے اٹھا رہی ہے بٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ کون ہے جس کی گفتگو میں یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے علی کا لہجہ جھلک رہا ہے یہ کون ہے جس کے ولولوں میں یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے حسینیت جگمگا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے بجھا کے پیکا سے پیاسے اپنی بجھا کے پیکا سے پیاسے اپنی تو گھر میں رہتی پہ سو رہا ہے تو گھر میں رہتی پہ سو رہا ہے تجھے خیالوں میں اب بھی اصغر تجھے خیالوں میں اب بھی اصغر رباب جھولا جھولا رہی ہے رباب جھولا جھولا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے پکاری دشتے بلا میں زینب پکاری دشتے بلا میں زینب کہاں پاس لوٹے آؤ کہاں پاس لوٹے آؤ اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزہ اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزہ سکینہ تم کو بلا رہی ہے سکینہ تم کو بلا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو
خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ بڑے نصر ہے علی کی بیٹی، بڑے نصر ہے علی کی بیٹی، مگر وہی عظمت محمد، مگر وہی عظمت محمد، وہ جس کی خاطر بڑا ہوا گھر، وہ جس کی خاطر بڑا ہوا گھر، لٹا کے کربل سے آ رہی ہے، لٹا کے کربل سے آ رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جس کی گفتگو میں، یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے، علی کا لہجہ جھلک رہا ہے۔ یہ کون ہے جس کے ولولوں میں، یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے، حسینیت جگمگا رہی ہے۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو، حسین تیرے لہو کی خوشبو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، متوجہ زیارت۔